نحمدک اللہم یا مجیب کل سائل، الصلاۃ والسلام علی من هو افضل البصائر وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا وعد اللہ الحسنى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شأنہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 13 رجب المرجب آپ کی پیدائش کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی پیدائش 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ وہ خوش نصیب خاتون کہ جنہوں نے ان لوگوں میں اپنا نام لکھوایا جنہوں نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ آپ کی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ عظیم خاتون، وہ رب عز و جل کی عطا سے اس مقام پر پہنچی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو قبر میں رکھنے سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی پیدائش بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، لیکن جو شان اللہ عز و جل نے حضرت علی کو عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ مقام، مرتبہ، عزت اور رفعت بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے سے نہیں ملی، بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی آنکھیں بند تھیں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ مبارکباد کے لیے تشریف لے کر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو حضرت فاطمہ جو کہ حضرت علی کی والدہ، انہوں نے عرض کیا آقا یہ بچہ پیدا تو ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ اللہ عز و جل نے حضرت علی کو آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا کی، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کی آپ نے زیارت کی وہ چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا، یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، کئی بار یہاں پر میں یہ بات بتا بھی چکا ہوں، عرض بھی کر چکا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت انت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیانی معاملات میں تھے۔ بلکہ انبیاء کی ارواح کو پیدا کر کے اللہ عز و جل نے ان سے یہ اقرار کروایا تھا کہ تمہیں کتاب و حکمت دوں، اس کے بعد تمہارے پاس ایک نبی آئے گا، تمہیں ضرور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی اور اس کا ساتھ بھی دینا ہوگا۔ بتا رہا ہوں آیت کی ترجمہ۔ تو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا نہیں کی گئی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ نبوت تو پیدائشی ہے، اعلان جو ہے وہ 40 برس کی عمر میں کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ۔ 40 برس کی عمر میں جب اعلان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضرت علی اس وقت بھی بچے، بعض کہتے ہیں 10 سال کے، بعض کہتے ہیں 12 سال کے، بعض کہتے ہیں کہ 7 برس آپ کی عمر تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو اعلان نبوت کیا، منگل کو حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ لوگ جن کو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے نور ایمان عطا کیا، ان لوگوں میں سے ایک نام، سب سے پہلے نام حضرت علی کا آتا ہے۔ بچوں میں سے سب سے پہلے نام حضرت علی کا آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، سب سے پہلے آپ کے پیچھے پہلی نماز پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے نماز آپ نے پڑھی۔ بچپن سے لے کر، یہ بات آپ نے شاید سنی بھی ہو کسی سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے مالی معاملات کوئی اس قدر مضبوط نہیں تھے، مالی طور پر وہ اس قدر مضبوط، صاحب خانہ یعنی گھر کے افراد موجود تھے لیکن مالی معاملات اتنے مضبوط نہیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں دے دیا۔ بچپن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک حضرت علی قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا تو سرکار نے پڑھایا، دین سکھایا تو سرکار نے سکھایا،
شریعت سکھائی تو سرکار نے سکھائی ہے، رب تک پہنچایا ہے تو آقا نے پہنچایا۔ حضرت علی وہ شخصیت کہ قرآن کی تقریباً 300 آیات بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کی شان میں نازل ہوئے۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لوگوں، جس قدر فضائل کی احادیث حضرت علی کی شان میں ملتی ہیں کسی اور کے اس بارے میں نہیں ملتی۔ اور قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء اگر اکٹھے ہو کر شان علی بیان کریں تو ان کی عمریں ختم ہو جائیں، علی کی شان ختم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو یہ شانیں ملی، جو رفعت، جو کمال، جو مرتبہ، جو علوم، جو بلندی عطا کی، حتیٰ کہ رب عز و جل نے اتنا علم آپ کو دیا، اتنا علم دیا کہ آپ دل کی آنکھوں سے رب تک کا دیدار کر لیتے ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا کسی جگہ، ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا سالونی اما شئت، مجھ سے پوچھو، سالونی مجھ سے پوچھو اما شئت، جس مرضی چیز کے بارے میں۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔ ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں کہا گیا کہ ضعیف روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، ایک شخص آیا، اس نے کہا علی بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ اتنا بڑا اعلان کیا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا، شریعت، طریقت، ہر چیز کے بارے میں کھلے عام اعلان۔ علی بتا جبریل کہاں ہے؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے، کہا اے آنے والے، تو ہی جبریل ہے جو بھیس بدل کر میرے پاس آیا۔ آپ ہی جبرائیل علیہ السلام تھے جو بھیس بدل کر میرے پاس آئے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت علی کہتے ہیں اس لیے کہی، میں نے آسمانوں پر بھی نگاہ دوڑائی، میں نے زمین کے ساتوں کونوں تک نگاہ دوڑائی، مجھے جبریل نظر نہیں آئے، تو مجھے لگا کہ اے جبرائیل علیہ السلام آپ بھیس بدل کر میرے پاس تشریف لائے، یعنی آپ میرے پاس ہوئے۔ یہاں ایک بات آسان، صحابہ اکرام کو اللہ عز و جل نے بے پناہ بے شمار شانیں عطا کی۔ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی ذات۔ حضرت صدیق اکبر کی شان، ان کی شان بھی بڑی بلند، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بڑی بلند، حضرت عثمان غنی کی شان بھی بڑی بلند، حضرت علی کی شان بھی بڑی بلند، لیکن یہ سارے حضرت جبریل علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مسئلہ کے طور پر یاد رکھیے، بہت بڑے جوش خلافت میں بڑے بڑے خفیہ کلمات پڑھ جاتے ہیں۔ بزرگوں کی شانیں، ان کی صحابہ کرام کی شانیں بہت بلند ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ پوری جہاں کے اولیاء، کتب، ابدال، اوتاد، نجبا، صوفیاء، تمام کے تمام صحابہ سارے کے سارے مل کر خلفائے راشدین سمیت
کسی نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات میں ذہن میں رکھیں، جی کیونکہ نبوت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سید یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی عزت وہ اپنی جگہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اوپر ہونا تو دور کی بات، آپ کے برابر بھی نہیں۔ کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تاجدار ولایت ہیں، المومن کے ولی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، امیر المومنین میں سے ہیں، امیر المومنین، اللہ عز و جل کے کتاب کے وارث، اہل بیت میں سے، لیکن وہ رسول نہیں، وہ رسول نہیں ہے۔ یہ بات تاکیداً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ جوش خطابت میں، بعض ہماری عوام کی جو ہے وہ بات کرتے کرتے اوپر تک پہنچ جاتی ہے، اور جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے واحد شخصیت ہے جنہوں نے برس میں ممبر ارشاد فرمایا، سلونی عما شئتم، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ بھیس بدل کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ علی جبرائیل کہاں ہے؟ فرمایا نہ زمین میں نہ آسمان میں، میں نے نگاہ بنائی کہیں نہیں، آنے والے آپ ہی حضرت جبرائیل ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، سب میں بیٹھو، ایک نہیں لگاؤ، سیدھے بیٹھو، یا سید یا رحمت للعالمین۔ قبلے کی طرف رخ کرو۔ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ نہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک لگا کر، ہم تو بڑے بے ادب قسم کے لوگ ہیں، ایک لگا کر بیٹھے بلا وجہ، ٹانگیں انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی، غیب سے آواز آئی، وہ فلان، اللہ کے حضور ایسے بیٹھتے ہیں بے ادبی سے؟ یہ بات سمجھ رہے کیا کہہ رہے؟ جی جی، مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور بے ڈھنگے اعتبار سے بیٹھنا، یہ بے ادبی ہے مسجد کی۔ جی جی، یہ کیا ہے مسجد کی؟ بے ادبی۔ مسجد میں جب بھی ہے تو بڑے باادب طریقے سے، کیونکہ ہم رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، بڑے طریقے سے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وجود، آپ کا نام، آپ کی صفات، ہر ایک چیز میں اللہ عز و جل نے برکتیں عطا فرمائی تھی۔ آپ کے وجود کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک حدیث مبارکہ مرویہ فرماتی ہیں، میرے والد گرامی میرے گھر تشریف لائے، میں نے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا ابا جان، میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کہیں بیٹھے اور آپ بھی بیٹھے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل کے ساتھ لگاتار حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ وہ ہستی جن کو صدیق اکبر کہتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا، ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ بروز قیامت اللہ تجھے عطا فرمائے۔ فرمایا لوگ جنت کے مشتاق ہیں، ابو بکر جنت تیری مشتاق ہے۔ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ جنت مجھے دے دے، جنت دعا کرتی ہے اللہ ابو بکر مجھے عطا فرمائے۔ ابو بکر تیرا وہ مقام، تیرا وہ مرتبہ، قیامت کے دن لوگ اللہ عز و جل لوگوں کو عام ملاقات کا شرف عطا کرے گا اور تجھے خصوصی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں بھائی میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت علی بیٹھے ہیں اور آپ کی تشریف فرما، تو آپ لگاتار حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ. آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. آواز آ رہی ہے ادھر؟ جی جی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عبادت ہے. جی اب ذہن میں ایک بات آئی، ایک بندہ آپ کو پیچھے سے دیکھ رہا ہے یا رات کا اندھیرا ہے، جی آپ گزر رہے ہیں، اتنا پتا ہی ہے علی، لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا. کسی نے پیٹھ کو دیکھ لیا، کسی نے بازو کو دیکھ لیا، کسی نے آپ کے دست اقدس کو دیکھ لیا، چہرے پر نظر نہ پڑی، چہرے پر نظر نہ پڑی. اسے یہ سعادت کیسے ملے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ ایسا کہتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث پر بھی ہے، فرمایا النظر الی علی عبادت، علی کے جسم کو دیکھنا بھی اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو چہرہ نظر آئے تو فابہا، علی کے وجود کی طرف نظر کرنے سے بھی اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ کدھر گئے بے غیرت جو کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان بغض تھا، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی کے درمیان لڑائی تھی. یہ شان علی ہے اور بیان کرنے والے صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. یہ شان علی ہے اور بیان کرنے والی اماں عائشہ ہے. اگر یہ دونوں بیان نہ کرتے تو آج میں ممبر پر بیان نہ کر سکتا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کتب احادیث میں دیکھیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لوگوں، آقا نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھو گے تو اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھو گے تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر گویا فرمایا چہرے کو نہ دیکھ سکے، حضرت علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، علی کے وجود کو دیکھو گے، جسم کے کسی حصے کو بھی دیکھو گے، اللہ پھر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. پھر ہم تو رہے نا پیچھے، ہمارے دور میں تو ظاہر ہم کمزور ہیں نا. دیدار کرنے والوں نے جانتے ہوئے بھی حضرت علی کا دیدار کیا. بے شک. ہاں میں ملا ہوں ایسے شخص. بلکہ پچھلے دن میں میری خوش نصیبی ہے، پچھلے دن ایک ایسی ہستی سے ملاقات ہوئی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. پہلے میری سعادت ہے وہ میرے گھر تشریف لائے. ایسے بندے بڑے کمال کی شخصیات ہوتے ہیں، وہاں کا بڑا پر کرم ہوتا ہے. وعدہ نہ ہوتا تو تعارف بھی کروا دیتا. تو ہماری نظریں، ہماری ایمان، ہمارے دل اتنے صاف نہیں کہ اتنے صاف ہو جائیں کہ ان میں حضرت علی کا دیدار آ جائے، غیرت ہو جائے. نہیں. تو پھر تیسری بات آقا نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، چہرے کو دیکھو تو پھر بھی عبادت کا ثواب، جسم کو دیکھو تو پھر بھی عبادت کا ثواب. اگر دیکھ نہ سکو تو علی کا نام لے تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بھی عبادت کا ثواب عطا. جی جی. فرمایا علی تجھ سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے. جب خیبر کا معاملہ ہوا نا، سنیے، تقریباً 1500 صحابہ کرام
خیبر پر بار بار حملہ کیا گیا، فتح وہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے دن کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دیں گے، ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول سے، اور اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کو وہ جھنڈا دیں گے جس کے دل کو اللہ نے اپنے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا من ہوا، آقا وہ کون ہے؟ سبحان پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کی من ہوا، آقا وہ شخص کون ہے جس کا اعلان آپ فرما رہے ہیں کہ جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ کون ہے؟ تو آقا نے یہ نہیں شخص میں بولی، سننا یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ علی، آقا نے ارشاد فرمایا وہ خاصف النعل، وہ میرے جوتے سینے والا ہے، میرے جوتوں کو جوڑنے والا ہے، میرے جوتوں کو گانٹھنے والا ہے۔ میری بات سمجھے؟ سبحان اللہ آقا نے ارشاد فرمایا وہ خاصف النعل، وہ جوتوں کو جوڑنے والا، میرے جوتوں کو گانٹھنے والا، میرے جوتوں کو سینے والا ہے۔ راوی یہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جب بھی ان کو درست کرنے کی حاجت پیش آتی تو آقا وہ جوتے حضرت علی کو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سننا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کو اللہ عز و جل نے ایمان کے لیے چن لیا، اور جس کے دل کو چنا ہے اس کا نام تو علی ہے، لیکن علی کے دل کو چنا کیوں؟ علی کے دل کو اللہ عز و جل نے ایمان کی حرارت، ایمان کی حلاوت، ایمان سے پر ایمان کا نور کیوں عطا فرمایا؟ اتنا زیادہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سارے صحابہ میں سے ان کو یہ ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، ان کے دل کو اپنے ایمان کے لیے چن لیا۔ وجہ کیا؟ کہ علی کے باقی معاملات اپنی جگہ، علی ہر وقت سرکار کے جوتوں سے جڑے رہا کرتے تھے، سبحان اللہ اور یہ قدموں کا صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ عز و جل نے حضرت علی کو بھی نور ایمان عطا فرمایا۔ سبحان اور پھر کیا بتانے، اشارہ کس طرف تھا؟ گویا اشارہ اس طرف ہو رہا ہے، اگر تم اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، اگر ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اگر دل کی نظر، دل کی نورانیت چاہتے ہو تو میرے قدموں کے ساتھ جڑے رہو، اللہ ہر ایک چیز عطا فرمائے۔ سبحان پیرو کبیر وہ سے آدم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کل ولی لہ قدمی علی قدمی وانی علی قدم النبی بدر الکمال، تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے اور میرا سر سرکار کے قدموں میں ہے۔ کیا بتایا؟ اور مجھے جو اللہ عز و جل نے اولیاء کی سرداری عطا کی ہے، اللہ عز و جل نے جو اولیاء میں منفرد مقام عطا کیا ہے، اولیاء کی ولایت کا تاج مجھے عطا فرمایا ہے، یہ کوئی اور وجہ نہیں، میں نے سرکار کے قدموں میں سر کو رکھا ہے تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے جوتوں کو جوڑنے والا، گانٹھنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، دنیا اور آخرت میں میرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ فرمایا کہ میں علم کا شہر شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت اور علی سے بغض رکھنا نفاق، منافقت کی علامت۔ جس نے علی کو آزادی،
اس نے مجھے تکلیف دی. آقا نے ارشاد جس نے حضرت علی کو تکلیف دی اس نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کامل محبت تھی. آقا جو فرما دیتے آپ کرتے, جان کی پرواہ نہیں کی. اور یہ سرکار دو عالم صلی سے محبت کی خیرات تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی. وہ کیا؟ اللہ عز و جل نے آپ کو ولی جتنے بھی بنتے ہیں ولایت کی خیرات انہیں در علی سے ملتی ہے. یاد رکھیے ولایت کی خیرات بھی کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملتی ہے. ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام مرتبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ قرآن میں جتنے علوم بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سورت فاتحہ میں موجود ہیں. کہاں موجود ہیں؟ سورت فاتحہ میں موجود ہیں. اور سورت فاتحہ باقی صورتوں میں جتنے بھی علوم بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں. اور یہ سارے علوم مل کر بسم اللہ کی با میں موجود ہیں. سارے علوم پوری کائنات میں بسم اللہ کی با کس میں موجود ہے؟ با میں موجود ہے. پوری کائنات کے علوم قرآن میں جو اللہ نے بیان کیے ساری صورتوں سورت فاتحہ بسم اللہ کی با سارے کے سارے علوم اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی با میں رکھے. میری بات سمجھ آ رہی؟ بسم اللہ کی با میں رکھے. فرمایا وہ با کا نقطہ میں علی. کسی نے پوچھا علی اتنا علم کیسے ملا؟ اتنا علم کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا نبی پاک کو غسل مبارک دینے کی ڈیوٹی میری بھی تھی, میں بھی ادھر تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل مبارک دے چکے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک ان کے ساتھ پانی کے چند قطرات لگے ہوئے تھے. میں نے آقا کے چہرے کا دیدار کیا نا, محبت میں آ کر میں نے ان قطروں کو چوس لیا. اللہ نے مجھے اتنا ہی عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا. درود پاک پڑھیے صاحب. الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام. اللہ عز و جل نے مجھے یہ جو علوم عطا کیے وہ چند جو قطرے میں نے پانی کے پیے ان کی وجہ سے. حضرت علی کی کتنی شان ہے. آقا نے ارشاد فرمایا علی تیرا میرے ساتھ جو تعلق ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا. سبحان اللہ. پھر ایک بات ارشاد فرمایا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. کچھ بغض میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ کافر ہو جائیں گے, مطلب عقیدے خراب ہو جائیں گے. کچھ محبت میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ وہ بھی کافر ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں یہودیوں نے اور جن لوگوں نے ان کو معاذ اللہ سولی چڑھانے کی کوشش کی وہ تو گئے, اور جنہوں نے اتنی محبت کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. دونوں کہہ رہے ایمان سے. فرمایا تیری مثال ایسی ہے. آج کچھ بدبخت حب علی کی آڑ میں, میں نے پہلے کہا حضرت علی سے بغض رکھنا کہ منافق ہونے کی علامت ہے. کس کی؟ منافق. بولے نا کس کی علامت ہے؟ منافق ہونے کی. منافق ہونے کی علامت ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے سینے میں بغض علی اور وہ مسلمان ہو. کامل
وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جس نے حضرت علی کو تکلیف دی، سرکار نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، اللہ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے کہ لوگوں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اللہ اور دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے اس مجلس سے، اس محفل سے، عدالتی فیصلے سے اللہ مجھے بچانا جس میں علی موجود ہو۔ اللہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن حضرت علی کی محبت میں حب علی کا نعرہ لگا کر صدیق اکبر اور عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھونکنا بھی جرم ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگا کر، حضرت علی کی محبت کی آڑ میں یہودیوں کا ایجنٹ بن کر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھونکنا بھی منافق ہونے کی علامت ہے۔ بے شک۔ اور میری بات سمجھ آ رہی؟ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی مرتبہ یہاں پر عرض کر چکا ہوں، آپ برسر ممبر کہتے، دعا کرتے اللہ ہمیں اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما جتنا تو نے ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے نا جی دعا کرتے، وہ کسی بندے نے پوچھا علی خدا مانگا یہ کیا ہوا؟ اللہ اتنا دے جتنے دونوں کو تو نے عطا کیا، اللہ اتنی اصلاح فرما جتنی تو نے حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا مانگا کرو۔ ان دونوں کو مدِ نظر رکھ کر مانگتے، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا تجھے کیا پتا وہ کون ہے، میں علی بتاتا ہوں ان کی شان کیا ہے۔ حضرت علی جو منبر پر کھڑے ہوں اور کہے سلونی اما شئتم، مجھ سے جو پوچھو میں بتاؤں گا، حتیٰ کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا علی جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی کچھ دیر خاموش نے کہا اے آنے والے، تم ہی جبریل ہو جو انسانی روپ دھار کر میرے پاس تشریف لائے۔ سبحان۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ حضرت علی کہتے مجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ میں نے زمینوں اور آسمانوں میں ہر جگہ نگاہ دوڑائی، جبریل کہیں نہیں تھے، مجھے پتا چل گیا کہ بھیس بدل کر آنے والا حضرت جبریل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کتنی نگاہ؟ تو کیا انہیں نہیں پتا تھا صدیق اکبر اور عمر فاروق کون ہے؟ انہیں نہیں پتا تھا عثمان غنی کون ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا امیر معاویہ کون ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر عمر فاروق کے بارے میں کہا ہما حبیبا، یا وہ سننے والے بدبخت تجھے کیا پتا وہ کون ہے، تو ان سے نفرت کرتا ہے، وہ دونوں میرے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں شیخ الاسلام، تو بے پیرا ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، علی نے اپنا پیر مانا ہے تو صدیق اکبر اور عمر فاروق کو مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید کہتے ہیں پیر کو، استاد کو، بوڑھے کو، بزرگ کو، گویا حضرت علی برسر ممبر کہتے ہیں سننے والے تجھے کیا پتا ان کا مقام؟ علی برسر ممبر کہتا ہے میرا اسلام میں اگر کوئی استاد ہے تو میرا ابو بکر اور عمر استاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں میرا کوئی استاد ہے تو وہ عمر فاروق اور ابو بکر استاد ہے۔ واہ حبیبا یا شیخ الاسلام، وہ میرے اور تیرے ہی پیر نہیں، فرمایا ہما حبیبا یا، وہ دونوں میرے محبوب ہیں، حبیب ہیں، وہ شیخ الاسلام اور اسلام کے بھی پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حب علی کی آڑ میں صحابہ کرام پر بھونکنا، اسے منافقت بھی کہیں گے، اس کو کفر بھی کہیں گے۔ بے شک۔ حضرت امیر معاویہ، اللہ عز و جل نے کمال کی شان آپ کو عطا کی، مقام مرتبہ آپ کو عطا کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی کی شان تک حضرت امیر معاویہ نہ پہنچے اور کوئی ان کی ذات پر بھونکنا شروع کر دے، چیر کے رکھ دے ہم لوگ ایسے شخص کو۔
कल ये जगह बैठा होता है, इधर हजरत बैठे उस महफिल में बैठे हुए थे। एक हजरत ने कहा जी जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बातें करता है उन्हें करने दीजिए, वो बड़े लोग हैं, उनका इल्म। मैंने कहा जूते की नोक पर रखते हैं ऐसे शख्स के इल्म को जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी सिखाए। हजरत अली का ऐलान करते हैं, फरमाया लोगों मुआविया की बादशाहत को बुरा मत कहो, जब ये तुम्हारे दरमियान ना रहे तो तुम्हारे सर तन से जुदा होंगे, कत्लेआम होगा। और आपके अल्फाज मौजूद है और तारीख इस बात की गवाह है कि उसके बाद इस्लाम में कितना कत्ल गारत हुआ। करबला का मामला आप देखिए, उसके बाद में सकूते बगदाद देखिए, मुसलमानों को आज तक गाजर बूंदी की तरह काटा जा रहा है। क्यों? कि हजरत अली की जुबान से ये लफ्ज निकल गए थे। पता था कि जिस दिन मुआविया ना रहे तो इस्लाम जो है वो, मुसलमान जो है वो आजमाइश में आ जाएंगे, फितनों में मुब्तला हो जाएंगे। अगले जुम्मतुल मुबारक इस महीने में आजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके अयाम विसाल है। और इसी महीने में 13 रजब को हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी पैदाइश मुबारक दी है। और इसी महीने में इस्लाम का झूमर, इस्लाम की जीनत, इस्लाम का रोब, कातिब वही, इस्लाम के पहले बादशाह हजरत अमीर मुमिनीन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल भी इसी महीने में है। अगले जुम्मतुल मुबारक को इंशाअल्लाह शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक की जुबान से और खुद अहले बैत की जुबान से बयान की जाएगी कि मुआविया को अल्लाह ने शान कितनी अता फरमाई। अगले जुम्मतुल मुबारक को आपका उर्स मुबारक है, मस्जिद में खुद भी आए और दूसरों को भी शिरकत की दावत दें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।